بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تو عمران خان نے علی امین گنڈا پور کی امن کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا، دوسرا لکی مروت میں جو معاملات خراب ہوئے تھے اس پر بھی دھرنا ختم ہو گیا، مذاکرات کامیاب، یہ خوشخبری ہے۔ تیسرا جو ہے خواجہ آصف صاحب وہ اسمبلی میں اب ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈا پور کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کسی طریقے سے لڑائی ہو، کیونکہ یہ لڑائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں فارم 47 کی حکومت ہے۔ اور چوتھا تسلی بھی ان کی بڑی خوبصورت کرائی اور کمیٹی سے بھاگ گئے یہ، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور تیسرا جو آخر میں این 171 میں جو پیپلز پارٹی نے سیٹ جیتی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کپتان نے علی امین گنڈا پور کی افغانستان سے بات چیت اور امن قائم کرنے کی کوشش کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا ان کو جا کر علی امین کے پاؤں پکڑنے چاہیے اور کہنا چاہیے خدا کا واسطہ افغانستان سے بات کرو۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں پرویز خٹک کو افغانستان بھیجا تھا۔ صحافی نے سوال کیا ملک میں وفاقی حکومت اور دفتر خارجہ ہے تو صوبائی حکومت کیسے دوسرے ملک سے براہ راست بات کر سکتی ہے؟ عمران خان نے جواب دیا وزارت خارجہ کے مینڈیٹ کو چھوڑ دیں، وہ دہشت گردی ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ اصل میں کچھ ہمارے صحافی جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر جو بندہ ہے، ہر پاکستانی جو ہے اس کو اپنی اپنی سطح پر کام کرنا ہوگا، پھر یہ اس لعنت سے جان چھوٹے گی، ورنہ یہ مستقل طور پر گلے میں پڑی رہے گی۔ اور عمران خان نے کہا یہ اہم کارنہ بیان دے رہے ہیں، علی امین بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے، دفتر خارجہ کو چھوڑو، خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اور یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا چونکہ افغانستان کا ایک لمبی سرحد ہے جو KPK کے ساتھ لگتی ہے، لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اسی لیے تو اس ملک کے حالات جو ہے اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ پچھلے 40-45 سال سے یہ لوگ فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بتا دیتے رہے ہیں ان لوگوں کو یہ باتیں کریں گے۔ یہ کیا منظر عام پر باتیں نہیں آئی کہ یہ بتا دیتے رہے؟ اسامہ بن لادن سے کس نے پیسے لیے؟ یہ بھی سب کچھ منظر عام پر آن ریکارڈ لوگوں نے باتیں کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، لہذا یہ تو ان کی جو بات ہے نا وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور دوسرا ان کے جو ماؤتھ بھی صحافی ہیں نا وہ بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ اور عمران خان نے کہا بلاول جب وزیر خارجہ تھا تو افغانستان تک نہیں گیا، خیبر پختونخوا میں پولیس کے کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہم 24 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے غائب کیا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گیا، سب کو پتا ہے کہ اس ملک میں کون لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ ملک جو ہے نا افغانستان بن چکا ہے، افغانستان نہیں افغانستان بن چکا ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ منظر عام پر آتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی بدنامی نہیں؟ کیا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کیا یہاں یہ جنگل ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہوگی، جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوگی یہ کام ایسے ہی ہوں گے۔ یہ بات عمران خان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈا پور لاج رکھ رہا ہے، یہ عمران خان نے کہا ہے، بول نہیں رہا۔ ہماری پارٹی واحد فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ہر چیز کے لیے NOC لیتا ہے، کیا پتہ کل کو اس کو بھی غائب کر دیں۔ تو عمران خان نے تو ان کا جو ہے نا وہ جو لنگوٹی رہ گئی تھی وہ بھی اتار کر رکھ دی ہے۔ اور عمران خان روز لنگوٹی جو ہے نا یہ پہنتے ہیں اور دوبارہ عمران خان اتار دیتا ہے۔ تو عمران خان اب جارحانہ انداز میں ہے، فائنل یہ اوور شروع ہو چکا ہے، اب اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے۔ یہ PTI کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ حوالے سے منانے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آخر میں بات کرتا ہوں جو کمیٹی بنی ہے اس پر۔ پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لکی مروت میں قومی جرگہ پولیس اور آرمی میں مذاکرات کامیاب، دھرنا ختم۔ اور یہ مذاکرات جو ہیں ان کے درمیان معاہدہ طے آ گیا ہے، جس کے بعد دھرنا ختم ہوتے ہی سڑکیں کھول دی گئی ہیں۔ آرمی 6 دن میں لکی مروت سے اپنے اہلکار واپس بلا لے گی۔ اگر آرمی 6 دن میں ضلع سے نہیں نکلی تو پولیس دوبارہ احتجاج کرے گی۔ اور اطلاعات کے مطابق آرمی کو ضلع سے نکالنے کی ذمہ داری RPO بنو عمران شاہد نے لی ہے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، خوش آئند ہے کہ آپس میں ادارے جو ہیں وہ ٹکرانے نہیں چاہیے، ایک پالیسی ہونی چاہیے تاکہ دہشت گردی سے صحیح طریقے سے نپٹا جا سکے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے،
पाक फौज का भी और पुलिस का भी KPK की। और दूसरा जो ख्वाजा आसिफ साहब की पूरी कोशिश है कि अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो, क्योंकि आज उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर सारी रात को सार कम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। तो भाईजान बात यह है कि आप फार्म 47 पर बैठे हैं, आपने तो कोशिश करनी है लड़ाने की, किसी ना किसी तरीके से लड़ाई करवा कर हमारा इक़्तिदार बचा रहे। मुझे लगता है ये बंदा सठिया गया है, वज़ीर दिफा बना दिया है लेकिन सठिया गया है। ये भी फार्म 47 पर, इससे पहले भी इन्होंने कहा, मैंने ये भी ऑन रिकॉर्ड है प्रोग्राम जिसमें इन्होंने कहा कि काल की बाजवा साहब को कि जनाब मेरी सीट पे चाहें। तो ये जो बंदा मांगे तांगे की सीटों पर आकर बैठे वो बंदा ये बातें कर रहा हो, वैसे कोई शर्म कोई हया नहीं है। और इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि बजाय इसके कि मामला नरमी की तरफ जाएं, ये नहीं चाहते। इनको पता है तरीके इंसाफ की बात माननी पड़ेगी और इनकी फार्म 47 वाली सीट जो है वो बढ़ जाएगी और इनसे खातून जीती हैं। और उन्होंने कहा बातचीत करने की इजाज़त मांगी तो स्पीकर एजाज सादिक ने कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल हल करने के लिए बनाई है। ऐसा लगता है कौमी असम्बली खुसूसी कमेटी PTI का मसला हल करने के लिए बनाई गई है। और ख्वाजा साहब आपको उठाकर फेंका, आपको उठाकर लेकर गई पुलिस, जिस दिन आपको उठाकर फेंका ना आपकी हड्डियों के सारे जोड़ हिल जाएंगे। आप लोगों को तकलीफ में देखकर जो लोग खुश होते हैं ना उनकी बहुत जल्द ग्रिप आने वाली होती है, फिर कामें लेकर भागते हैं और कहते हैं ये जो है वो हमारे साथ जाती हुई, ये इस तरह की हरकतें करते हैं मेरे आप आगे TV प्रोग्रामों पर। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिन बातों की मजम्मत हो चुकी है कल कमेटी में वही बातें दोहराई गई। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भाई मजम्मत हो चुकी, इसका मतलब है जो जुल्म हुआ उनके साथ वो बात भी ना करें। इसके जवाब में कौमी असम्बली की 16 रुकनी खसूसी कमेटी में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ सुन्नी तहत कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा की बात पर गुस्से में आकर कमेटी इजलास से उठ कर चले गए, नाले चोर नाले चत्तर, ये हिसाब है इनका। और दीगर कान की अदालत पर वापस आए। और ये मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाजा आसिफ की जो है ना पूरी तसल्ली कराई गई है कमेटी में साहबजादा हामिद रज़ा ने, और ये मैदान छोड़कर भाग गए थे। और ये इस पर दाद देनी पड़ेगी साहबजादा हामिद रज़ा साहब को कि इनको लगाम तो डाली ना उन्होंने। और आखिर में बात करते हैं NA 171 में पीपल्स पार्टी की फतह, इस पर शर्जील इनाम मेमन जो है ना वो बहुत शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन इनसे बंदा पूछे आपकी कौन सी ऐसी कारकर्दगी है कि PTI का बंदा 50,000 की लीड से जीता हुआ और आप वो सीट जीत गए हैं। सारी दुनिया ने वो वीडियोस देखी कि सिर्फ ये कहा जाता रहा कि जनाब वोट डालना है तो सिर्फ तीर पर टप्पा लगेगा वरना वोट ही हम कास्ट नहीं करेंगे, वोट ही नहीं डालने दिया जाता रहा। ये हालात थे। तो इस तरह की जली जीत पहले भी तो आपने से कराची सारे में जली जीत ही ली हुई है। तो आप तो हमेशा उसी फार्मूले पर अमल करते हैं पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग कि वो शराब को शहद बना दो रिपोर्टों में। तो ये है वो फार्म 47 की पैदावार। और ये नहीं चाहते कि मुल्क के हालात बेहतर हों, लेकिन याद रखें इस मुल्क को जो भी नुकसान होगा उसकी ज़िम्मेदार ये 2 जमातें हैं जिन्होंने जमहूरियत का लबादा उड़ा और आमदियत की गोद में हमेशा बैठे रहे। तो लिहाजा टाइम इनका करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।